کہ اے خاصۂ حسان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے۔ آج بہت دل دکھا کہ ہم مسلمان ہو کر کیسے کام کر رہے ہیں۔ وہ رب کریم، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ جنہوں نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی۔ رب کریم نے قرآن کے اندر بار بار ہمیں گناہوں سے بچنے اور گناہوں کے عذابات سنا کر ہمیں گناہوں سے ڈرانے کی کوشش کی۔ ہمیں منع کیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ ان گناہوں سے بچو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم حرام کاموں سے بچیں، حرام روزی سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود آج جو خبر ہمیں ملی اس میں کہ ایک مسلمان لڑکا اور ایک مسلمان لڑکی مسجد کے اندر جا کر ایک گانے کی شوٹنگ کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے شاید مسجد میں جانے کا وقت نہ ہو، لیکن آج گانے کی شوٹنگ کے لیے یہ لوگ مسجد چلے گئے۔ آج یہ خبر ملی کہ پنجاب کی ایک تاریخی مسجد وزیر خان کے اندر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ کچھ ایکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اس مسجد میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے گانے کی ریکارڈنگ کی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس وقت انتظامیہ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انتظامیہ اس وقت کہاں تھی؟ وہ لوگ کہاں تھے؟ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ مسجد سے اذان بند کروانی ہو، مسجد سے اسپیکر اتروانے ہوں یا مسجد انتظامیہ کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو اس وقت فوراً ایکشن لے لیا جاتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ ہم اس واقعے کی انتہائی زیادہ مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ کام کیا اور جن کی اجازت سے کیا، ان سب لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور تاکہ آئندہ کوئی شخص بھی ایسا عمل کرنا تو دور اس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ انتہائی افسوس اور انتہائی دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور کیونکہ ہم اس وقت یہاں بیٹھ کر ایک بات کر سکتے ہیں، ہم خود جا کر تو وہاں انہیں نہیں روک سکتے نا۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں، کس کی اجازت سے آئے، کس کی اجازت لے کر انہوں نے یہ کام کیا، ان لوگوں تک پہنچنا، قانونی کارروائی کرنا، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہوا اس بات کا، ہم اس چیز کو دل میں برا جان سکتے ہیں اور برا جاننا بھی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر اسے اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اسے اپنے دل میں برا جانتے ہوئے وہاں سے دور نکل جاؤ، کیونکہ اگر ایک گناہ ہوا لیکن ہم نے اسے دل میں برا جاننا تو ہمیں اس کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر ایک گناہ ہوا، ہم نے اپنے دل میں ہوئی خوشی محسوس کی
کوئی ایسا کام گناہ کا کام ہوا، ہم اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ہمارے دل میں اس کا برا نہیں مانا گیا، ہم نے کہا کہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے، تو اس گناہ میں ہمیں بھی شامل کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اس کی انتہائی زیادہ مذمت کرتے ہیں کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے، اور خدا کے گھر کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ خدا کے گھر کی بے ادبی کی گئی، خدا کے گھر کی تعظیم و توقیر کو پامال کیا گیا، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات ہونے سے سخت نوٹس لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ یار میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں، ایک مسجد کے اندر میں ایسا کام کر رہا ہوں، آخر کیوں؟ کیا ان لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی؟ کیا ان لوگوں کے ایمان؟ ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہمیں تو مسلمان ہیں، ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ رمضان مبارک میں یہ لوگ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی عالم دین ہی نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کسی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ لیکن آج جو کام کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ حکومت پاکستان ایسے لوگوں پر سخت سے سخت پابندی اور سخت سے سخت سزا کا نوٹس جاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور مسجدوں کا ادب و احترام کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس واقعے کی زیادہ سے زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے اور دیگر تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔